السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو احکم الحاکمین، مالک الملک، ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوقات کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو عبادات اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر دین اسلام میں ادا کرنا ضروری رکھا ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ان کی حقیقت کا پتہ نماز کی التحیات سے چل جاتا ہے۔ نماز میں جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے اندر عبادت کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں۔ التحیات تمام زبانی اور قولی عبادت جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، جیسے کلمہ پڑھنا ہے، شہادتین کا اقرار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اللہ کی تسبیح اور تقدیس اور تمجید، اور اسی طرح تحلیل و استغفار۔ یہ زبانی عبادات، دعا کرنا، سوال کرنا، مدد مانگنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وعظ، درس، خطبہ، خطاب، دین کی دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ ساری عبادات ہیں، اور یہ ساری کی ساری عبادات کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ یہ زبانی عبادت ہے۔ والصلوات، تمام کی تمام بدنی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، اس میں قیام ہے، یہ بھی عبادت، رکوع ہے، یہ بھی بدنی عبادت، سجدے ہیں، یہ بھی بدنی عبادت، قومہ ہے، تشہد ہے، التحیات ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کا طواف ہے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تبلیغ کے لیے یا جہاد کے لیے، حج کرنے کے لیے سفر کر کے جانا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور اسی طرح حج کے دنوں میں منی، عرفات، مزدلفہ میں جانا اور پھر واپس آنا، یہ ساری کی ساری عبادتیں بدنی ہیں، جن کو ادا کرنے کے لیے انسان کا بدن اور انسان کا جسم اور انسان کے اعضاء یہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے ذریعے انسان ان عبادات کو ادا کرتا ہے۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادات جن میں مال خرچ ہوتا ہے، انسان اپنے رزق کو، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رزق کو، مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ زکوٰۃ ہے مالی عبادت، صدقہ اور خیرات ہے مالی عبادت، عشر ہے مالی عبادت، فطرانہ ہے مالی عبادت، اور اسی طرح حج بیت اللہ کے لیے
یا عمرہ کے لیے جو سفر کے اخراجات ہیں یہ بھی مالی عبادت میں شامل. تو یہ عبادت کی 3 مشہور اور معروف قسمیں ہیں: زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں. اور یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ساری کی ساری العبادت بجمیع اقسامہ للہ تبارک و تعالی. یہ کس کا حق ہے؟ بولو، اللہ کا حق ہے، اللہ کے لیے. اور التحیات میں بھی یہی سبق کہ التحیات للہ، تمام زبانی عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. والصلوات، اور تمام بدنی عبادتیں بھی. والطیبات، تمام مالی عبادتیں بھی. یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز بدنی عبادت. ہاں، اس میں سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سورت کی قرات کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. یہ سب زبان سے. تسبیحات ہیں تو زبان سے، سجدے کی اور رکوع کی، اور دعائیں ہیں تو زبان سے. یہ نماز جسمانی عبادت بھی ہے، زبانی عبادت بھی ہے. اس کے ادا کرنے میں انسان کا مال خرچ ہوتا نہیں، مال نہیں خرچ ہوتا. روزہ ہے، یہ صرف بدنی عبادت. بھوک اور پیاس انسان کے جسم کو، بدن کو یہ برداشت کرنا پڑتی ہے. اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ صرف مالی عبادت. اور عشر ہے، یہ مالی عبادت اجناس میں. مگر حج بیت اللہ اور اللہ کے گھر کا عمرہ، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں عبادات میں مالی عبادت بھی ساتھ ہے، جسمانی عبادت بھی ساتھ ہے، اور زبانی عبادت بھی ساتھ. عبادت کی یہ تینوں قسمیں حج میں بھی شامل، اور اسی طرح عمرہ میں بھی یہ 3 قسم کی عبادات. مال بھی خرچ ہو رہا ہے، زبان بھی استعمال ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ زبانی عبادت. اس میں زبانی عبادات کا بھی حصہ ہے. احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی، اس نماز کے اندر بھی زبانی عبادات کا عمل دخل. اور دگانا پڑھ لینے کے بعد جب احرام باندھنا ہے، احرام باندھ کے نیت کرنی ہے. جتنی عبادات ہے نا، جتنی عبادات ہے، ان سب میں کسی بھی عبادت کے اندر زبان سے عبادت کا اپنی زبان یا اپنی بولی یا عربی زبان میں نیت کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام. دل میں ارادہ کیا نماز پڑھنی ہے، بس گھر سے اٹھا نماز پڑھنے کے لیے نیت ہے. وضو کیا، آیا تو نیت ہے. مسجد میں آیا، پہنچ گیا تو اب اس کی نماز کی نیت ہے. اور کچھ لوگ ساتھ اور شرطیں بھی لگاتے ہیں نا نماز کے لیے، جی یہ کہ نماز کا نام بھی لیا جائے. اور جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کو بھی پتہ ہے، جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ میری نماز ظہر کی ہے یا عصر کی ہے یا مغرب کی ہے. اور اگر نماز پڑھے گا با جماعت تو امام کے پیچھے ہی پڑھے گا نا. جب با جماعت پڑھے گا، اکیلے پڑھے گا تو اکیلے. یہ ساری باتیں دل کے اندر ہونی چاہیے. زبان کے ساتھ ان میں سے کسی بھی، روزے کی بھی نیت لوگوں نے زبان کی بنائی، نماز کی بھی اپنی طرف سے بنا لی. جانتے ہو جی، نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز ہے فرض ہے نماز زور کے 4 رکعت ہے، پیچھے اس امام کے اللہ ہو، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. بندے نے نیت ایک ہی تھی ہوئے تے نماز پڑھان دے امام دا وضو ٹوٹ جائے، ایک طور کے پیچھے ہو جائے، اگے کوئی اور آ جائے، پھر پیچھے اس امام دے یا پیچھے دوجے امام دے. جی ایک دفعہ میں لیٹ ہو گیا تھا، ایک بندہ نا وضو کردہ بیٹھا سی، میں کہ آ کے وضو کیتا ہے، ادھر 2 رکعتاں مک گئیاں سی. مولوی صاحب تیات بیٹھے، میں تے آ کے نال ہی رل گیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے پیچھے آ کے کھڑے نہ رہا کرو. امام جس حالت چھوئے والامام فی حال صلو ما ادرکتم وما فاتکم فاتمو. جس حالت چاہو، جس حالت بھی امام ہے نا، پیچھے کھلوتیاں نہیں رہنا چاہیے. کی کرنا چاہیے؟ امام دے نال اس حالت مل جاؤ. جو تھانوں مل گیا وہ تھوڑی ہو گئی، جو باقی بچ گئی انہوں پورا کر لیا کرو.
وہ تھوڑا کھڑا ہو گیا، میں دوبارہ اٹھ کے نا دوسری رکعت میں اٹھیا تے وہ تیسری رکعت واسطے وہ نال آیا نا میرے نال میں نماز شامل سی، او جناب اسی کھڑے ہیں سارے نمازی، او جناب نیت کردہ نماز دی، نماز زور دی، 4 رکعتاں نے پیچھے اس امام دے منہ طرف کعبے شریف دے تے اللہ اکبر۔ ہن 2 پہلے پڑھیاں جا چکی ہیں سن، تیسری اچ رلیا ہے، چوتھی امام دے پیچھے پڑھی تے پڑھ کے جب سلام پھیر کے پھر کھڑا ہو گیا، 2 انہیں کلیاں پڑھ لیاں تے پھر تھوڑی دیر دے بعد میں انہوں بٹھا لیا کہ بھائی جان میں یار تیرے نال سی، تو سنیا تو نیت کردہ پیا سی، کی نیت کی تھی؟ جی میں نیت کی تھی بھی نیت کردہ نماز دی، نماز ہے زور دے، منہ طرف کعبے شریف دے تے پیچھے اس امام دے 4 رکعت اللہ اکبر۔ تے میں پوچھا جو بھی اس امام دے پیچھے مغرب پڑھیاں کنیاں پڑھیاں؟ کنیاں؟ 2 امام دے پیچھے، 2 امام دے مغر تے 2 کلیاں۔ میں کہ پھر نیت بھی تبدیل کر لینی سے نا بھی 2 رکعت منکٹھے امام دے تے 2 رکعت کلیاں اللہ اکبر۔ جنہیں ہن نیت جی جھوٹ مار دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے نا کہ میں 4 پیچھے ایسے امام دے مسیح کھلو کے اس نیت دا کوئی فائدہ جی؟ روزے دی بھی نیت ہے میں بڑھا دیتی، واب صوم غدن نوائتو، واب صوم غدن نوائتو، میں کل دے روزے دی نیت، کل دے روزے دی کردہ آج پہ سیری آج دی تے روزہ کل دا تے جنہیں 3 یا 29 چند نظر آ جائے تے جنہیں 29 روزے رکھا کہ میں کل دی نیت کردہ پہ کل دے روزے دی پڑھ لیا کرو، چاٹاں تے لکھے ہوندے واب صوم غدن نوائتو، کل دے روزے، کل دا روزہ نہیں ہے، شام مغرب تو بعد تاریخ تبدیل ہو جاندی ہے، وہ آج دا ہی روزہ ہے، کل دا روزہ بولو۔ تراویاں کدوں پڑھ دے ہو؟ چاند نظر آ جائے، وہ پہلے روزے دیا ہوندیاں نے نا، تے چاند نظر آن تو پہلا روزے دا کام شروع، تراوی ہو دا پہلے روزے دا نا، تے اسے روزے دی تے نیت بھی اس دی۔ حالانکہ روزے دے وچ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس انداز دی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی عبادت ثابت۔ ہاں حج اور عمرہ اے 2 ایسی عبادتاں نے جنہاں عبادتاں دے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نال اقرار کر کے اعتراف کر کے نیت نو بھی ظاہر بیان کر دیتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک بحجت اگر حج دا احرام بن رہے تے پہلی دفعہ لبیک کہنے ہویا کہنے لبیک بحجن، اتھے اے نہیں دسنا بھئی اے میرا حج نیت دل دے وچ ہوئے گی۔ اور اسی طرح لبیک بعمرت لبیک بعمرت یا نویت بحجن یا نویت بعمرت، اے نیت دے الفاظ حج دے اندر بھی ثابت نے، عمرے دے اندر بھی ثابت نے۔ حج اور عمرے تے علاوہ اور کسی عبادت دے وچ الفاظ دی صورت کلمات دی صورت ثابت ہن اے زبان دے نال اقرار کر لے اللہ میں تیری دربار دے اندر حاضر ہو رہے ہیں، بار بار حاضر ہو رہے ہیں، تو بھی بار بار حاضر ہون دی توفیق عطا فرما۔ بار بار لبیک بعمرت سفر شروع کیتا ہے کہ لبیک لبیک کہندا جا رہا ہے، لبیک لبیک کہندا جا رہا ہے، اے بھی زبانی عبادت۔ اور جس ویلے جناب سواری دے اوتے سوار ہوندا ہے، سواری والیاں دعاواں پڑھدا ہے، او بھی زبان دے نال، پھر سواری چل پیندی ہے کہ اونچی جگہ تے اونچی تھاں تے چڑھنا ہے تے اللہ اکبر زبان نال، نیویں تھاں گئی ہے نیچے سفر کرنا ہے تے سبحان اللہ، اور کس طرح اظہار کردیاں بیت اللہ تک پہنچ جانا ہے۔ اگر عمرے واسطے جا رہے ہیں، جدوں بیت اللہ دے وچ پہنچ کے حجر اسود دے سامنے آئے گا تے ہن لبیک 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 ختم، کیوں؟ اس واسطے کہ ہن حاضری تے پوری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حج دے اپنے فرائض نے، اپنے احکامات نے، مگر عمرے دے متعلق دعا کرو اللہ حج بھی نصیب فرمائے تھے عمرے بھی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، جدوں ایک انسان صحیح طور تے صحیح عقیدے دے نال رزق حلال دے نال عمرہ ادا کردا ہے، پھر زندگی دے اندر جننے عرصے دے بعد دوبارہ اللہ توفیق عطا فرماوے دوسرا عمرہ کردا ہے، اس پہلے عمرے تو لے کے دوسرے اگلے عمرے تک جننے بھی درمیان وچ گناہ ہون اللہ سارے گناہ معاف فرما دیندے نے۔
اور اس طرح نہیں بلکہ امام الانبیاء جناب صرف گناہ ہی نہیں مٹ جاندے، اللہ تبارک و تعالی رزقاں دے اندر بھی برکت عطا فرما دیندا ہے، گناہ بھی معاف فرما دیندا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، او میری امت دے لوگو، تابعو بین الحج والعمرہ، پے در پے حج کریا کرو، پے در پے عمرہ کریا کرو، جدو بھی اللہ ہمت دے وے توفیق دے وے، حج دی تے حج کریا کرو، عمرے دی توفیق مل جائے تے عمرے کریا کرو، پے در پے کریا کرو۔ معلوم ہویا کہ عمرے زیادہ بھی بندہ کر سکتا ہے، کثرت نال کر سکتا ہے، پے در پے بھی کر سکتا ہے، پے در پے عمرے کیتیا کرو، کس بنا تے فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ۔ اے حج بھی عمرہ بھی بار بار کرنا، بار بار کرنا، بار بار کرنا ایسا عمل ہے جو گناہ وانوں بھی مٹا دیندا ہے، گناہ وانوں بھی مٹا دیندا ہے، تے فقیری تے تنگ دستی تے رزق دی تنگی نو بھی دور کر دیندا ہے۔ اے دے بدلے دے اندر اللہ گناہ بھی معاف کر دیندا ہے، فقیری بھی دور کر دیندا ہے، غربت بھی دور کر دیندا ہے، غریبی بھی دور کر دیندا ہے، مال تے رزق دی تنگی بھی اللہ تبارک و تعالی عمرے دے حج دی صورت دے اندر اللہ تبارک و تعالی او جناب تنگ دستیاں ختم کر دیندا ہے، محتاجیاں دور کر دیندا ہے، شفاء عطا کر دیندا ہے، بیماریاں تکلیفاں دور کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے خواب وکھایا، خواب وکھایا، خواب دے اندر بیت اللہ دا عمرہ کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو دسیا، میں خواب ویکھیا ہے، خواب ویکھیا ہے، اور اے خواب کسے عام انسان دا خواب نہیں، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب ہے، اور نبی دا خواب ہے، رسول دا خواب ہے۔ نبی دا رسول دا خواب کدے بھی جھوٹا تے غلط ہو سکدا نہیں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری دے اندر موجود ہے کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء دا جو خواب ہوندہ ہے وہی ہوندہ ہے، وہی ہوندہ ہے، رب دا حکم ہوندہ ہے۔ ایویں نہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا تے آکے بیٹے اسماعیل نو دسیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ بیٹے میں خواب ویکھے تینوں ذبح کر رہے ہیں، میں خواب ویکھے تینوں۔ پتر نے کیا کہ بابا خواب تے ہمیں آندے جاندے رہندے نے، تو کیوں پریشان ہے، ٹینشن کا دی لئیے؟ نہیں، پتر نے اے جواب نہیں دیتا۔ پتر بھی جاندہ سی، او بھی نبی سی کہ باپ میرا نبی ہے، تے نبی دا خواب عام خیال نہیں ہوندہ، عام خواب خیال نہیں ہوندہ، او تے امر ربی ہوندہ ہے، حکم ربی ہوندہ ہے، رب دی وحی ہوندہ ہے۔ اس بنا تے اسماعیل علیہ السلام نے اگوں جواب دے کے کیا کھیا، یا ابت فعل ما تؤمر۔ ابا جو توانو حکم دیتا گیا ہے تسی اس حکم نو پورا کرو، جو آرڈر رب بنو۔ اے نبی دا خواب رب دا آرڈر ہوندہ ہے، رب دا حکم ہوندہ ہے، اللہ دی وحی ہوندی ہے، اور وحی بھی برحق اور سچی وحی، برحق تے سچی وحی، رؤیا الانبیاء حق، سچا کا خواب ہوندہ ہے۔ خواب ویکھیا نا نبی سمنے، صحابہ نو دسیا تے صحابہ کی کہندے نے جی اللہ دے رسول تھوڑا خواب، پھر اسی بھی تیاری کریے جی، کر لو تیاری کر لئی۔ صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس واسطے جا رہے نے، عمرہ کرن واسطے جا رہے نے، سفر کردیاں حدیبیہ دے اندر پہنچے نے، حدیبیہ دے اندر پہنچے، اور جناب کافرہ نے روک دیتا ہے۔ حدیبیہ دے اندر معاہدہ لکھیا گیا ہے، اور معاہدے دے تحت ابھی واپس چلا جانا ہے، عمرہ نہیں کرنا ہے، اگلے سال آنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ ساریاں شرطاں ایسیاں سن کہ جے مسلمانہ واسطے انہا زیادہ انہا جو فائدہ نہیں سی، بھئی انہا لمحہ سفر کر کے آئے ہیں تے ہون چکڑالے جنہ سفر باقی ہے تے ہون پیچھا مڑ جائیے جی، اپاں اللہ دے رسول فیصلہ تھوڑا ہے
اسا انکار نہیں کر سکتے مگر ساڈا جی چاہتا ہے کہ عمرہ تے کر کے جائیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ، اور عمر تو بات کر رہا ہے کہ عمرہ کر کے جائیے تے واپس چلے جائیے، ایویں جانا نہیں چاہیے، عمرہ کر کے جانا چاہیے۔ عمر تو جو بات کہہ رہے ہیں تیری بات اپنی جگہ تے، میں انی لرسول اللہ، میں اللہ دا رسول ہاں، میں جو کچھ کر رہے ہیں اے اپنی مرضی نال نہیں کر رہے ہیں، رب دے حکم نال کر رہے ہیں جی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، میں تے صرف اس چیز دی اتباع کرنی ہے جو میرا رب میری طرف وحی کردہ ہے، میں اپنی منمانی میں مرضی کر سکدا۔ بندے اپنی مرضی کر سکتے ہیں مگر نبی اپنی مرضی جی مرضی آوے تے بندہ نماز پڑھ لے، بندہ جی نہ آوے تے کئی بندے نہ پوچھو جی بھائی جی نماز جی ہاں جی جدو دل کردہ ہے پڑھ لئی دی ہے، جدو دل کردہ ہے تے نہیں بھی پڑھی دی ہے، یعنی انہوں نے اپنے دل نو رب بنا لیا ہے، اپنے دل نے آکھیا کدے بندے دا دل کہندا ہے کہ میں جناب کسے تماشے تے چلا جاواں، فلم تے چلا جاواں، ڈرامے تے چلا جاواں، عرس تے چلا جاواں، میلے تے چلا جاواں تے ادھر طور پہ اللہ تے ادھر رسول دا حکم نہیں دیکھنا، نبی دی شریعت نہیں دیکھنی، قرآن دا حکم کیے جی لا تقعدوا معهم، جڑے اللہ دے رسول دے نال کھیل تماشے کر دینے تسی انہاں دے نیڑے بھی لگ کے بیٹھنا، جے انہاں دے نیڑے لگ کے کول بہ گئے تھے فَإِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُ، پھر تُساں بھی انہاں دے نال دے ہی ہو جاؤ گے۔ دل کردہ ہے مسیحت آ گئے تے دل کردہ ہے سینما چ وڑ گئے، نہیں دل دی نہیں مننی، کہ دی مننی ہے بولو، کہ دی مننی ہے اللہ دی مننی ہے، اللہ دی مننی ہے۔ اللہ اکبر۔ بات کی ہو رہی سی کہ ہن مولویاں دا بھی امتحان ہے کہ کتھوں دے کتھے چلے گئے یہاں پر جی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ دا جڑا شرطاں بیان فرمائیاں، ظاہری طور تے عمر رضی اللہ تعالی ہر شرط تے عمر نے گل کی تھی، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر کول چلے گئے، ابو بکر بھی او صدیق تھے، میں نہیں رب نے انہوں فرما دیتا نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اے اللہ رب العالمین دے فیصلے نے صدیق نو، دنیا والیاں نے صدیق نہیں بنایا، رب نے صدیق بنایا ہے، رب نے صدیق بنایا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، رب نے۔ ابو بکر صدیق کو عمر چلے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو بکر اے شرطاں تے ساڑھے کاٹے چ نہیں، چپ کر کے نا ابو بکر سن دے رہے، اگوے گال کی تھی جی یہ تے لگ دے ساڑھے واسطے مشکل نے، ساڑھے واسطے پریشانی دا باعث نے، اس دے اندر تے ساڑھے اندر نعت الدنیتا لگ دے کہ سانو جڑا نیمہ پاسا اختیار کرنا پہ گیا ہے سورہ دے اندر۔ بعض اوقات اے پنڈا تھاما چ لڑائیاں جھگڑے اختلاف پہ جاندے نے، پھر صلح ہون لگ دی ہے تے پنچایتی کوئی گل کر دینے نا تے کسے پارٹی نو گل بارے نہ آوے تے پھر کی کہہ دے اے تے جی ساڑھے نال ہن زبردستی کر رہے ہیں، ہن کی کریے پھر اللہ 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 اکبر کے انہاں شرطاں دی بنا تے مسلمان اگر کوئی مدینے دے وچوں مکے چلا جائے گا تے انہوں واپس نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، جے مکے وچوں کوئی ہجرت کر کے ادھر آ جائے گا تے انہوں واپس بھی دینا پائے گا۔ اے شرطاں ظاہری طور تے ایسیاں سن مگر اللہ اکبر ابو بکر صدیق نے بھی یہی جواب دیتا، اے عمر انہو لرسول اللہ، او جو کر رہے نے اللہ دے رسول نے تے اللہ دا رسول اپنی مرضی نال کچھ کردہ جی۔ اور پھر او شرطاں ظاہری طور تے مسلماناں واسطے نا مشکل سن، لیکن اللہ نے پھر انہاں شرطاں دے اندر ہی مسلماناں نو عزت عطا فرمائی۔
غلبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال عمرہ نہیں کرن دیتا، مکے والا نے واپس بھیج دیتا ہے۔ صحابہ بھی پریشان نے، صحابہ بھی پریشان نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان نے۔ احرام بن کے تے ہن اتھوں واپس مڑ جائیے، چنگا نہیں لگدا۔ احرام کھولن دا نبی پاک نے حکم دیتا کہ احرام کھول دیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے بعد کچھ لوگوں نے احرام کھول دیتا تے کچھ لوگ حالے بھی سوچ رہے سن کہ شاید اللہ ونوں کوئی حکم آ جائے تے جانا پہ گئے، احرام نہیں کھول رہے، بال نہیں مڈا رہے۔ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کول آئے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی جان نے کیا ہے اللہ دے رسول پریشان ہو رہے ہو، کدے خیمے چاہ رہے ہو کدے خیمے تے واپس جا رہے ہو، کی گل ہے؟ کہنے لگے جی میری گل میں کہیے تے بعض لوگ ابے مدت عمل نہیں کر رہے۔ اللہ اللہ امی جان فرما دیا نے پریشان ہون دی لوڑ اللہ بیویاں میں دے وے نا اس طرح نہیں دے وے جڑے چنگے مشورے دینا لیاں ہونے جی۔ اللہ اللہ مشورہ دیتا، اللہ دے رسول تسی زبان نال تے فرما دیتا ہے جو احرام کھول دیو، ہن تسی آپ چلے جاؤ اور جا کے اپنے کسی دوسرے صحابی نو بلا کے کہچی یا اس طرح اس دے ہاتھ چ پھڑا دیو تے انہوں آکھو جو تو میری ٹینڈ کر میری۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ نے ویکھیا، پھر جڑے جڑے حلے بیٹھے ہوئے سن احرام نہیں سن کھولے تے فوراً کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے احرام کھول دیتے۔ فیصلہ ہو گیا کہ واپس جاؤ، واپس چلے گئے۔ اگلے سال آ کے پھر عمرہ کیتا، عمرۃ القضاء۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 دے اندر سن 7 تو بعد سن 8 دے اندر سن 7 عمرۃ القضاء ہویا، اور پھر جناب طائف دی طرف اور طائف دے علاقے دے اندر جنگ ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے نے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ حنین نو اللہ نے بالفاخر فتح عطا کر دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر کے طائف اور حنین نو واپس مدینے بل جا رہے نے۔ جاندیاں ایویں طائف تو ہٹ کے جسے مدینے دی طرف اترے نا تے اللہ نبی پاک رات اتھے گزارنی پہ گئی، رات پہ گئی تے بھی آرام کر لیے، رات پہ گئی ہے آرام کر رہے نے۔ حالے عشاء دا ٹائم ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا کہ مکہ قریب ہے، مکہ نیڑے وے مکہ ہے۔ صحابہ نو کہندے نے کہ یار رات ایتھے آرام کرنا ہے، سفر تے پھر اگے جا کے کریں گے، لیکن چل کے عمرہ نہ کر آئیے جی، چل کے ہن طائف تو حنین تو جا مدینے رہنے، مگر قریب تو موقع مل گیا عمرہ کرن دا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جی۔ اللہ اکبر۔ پھر حج دے نال بھی عمرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بھی جی میں موقع ملے ہے اومیں عمرہ ادا کیتا ہے۔ حضرت عائشہ بھی حج دے نال ہیاں سن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم کہ عمرہ پہلا نہ کر سکیاں، نانا توڑا سی، حج تک پاک صاف ہو کے حج تے کر لیا۔ جدوں واپس جان لگیاں کہن لگے اللہ دے رسول تسی ساریاں نے حج بھی کیتے تے عمرے بھی، میرا کلہ حج ہویا ہے، میرا عمرہ نہیں ہویا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبی بأخیک، اپنے پرہانو نال لے جا کے عمرہ کر کے پھر ساڑھے نال تسی ملانا کہ صحابہ نو بھی جدو موقع ملے اللہ نے عطا کیتا ہے عمرے داتے پیچھے رہے۔ اگرچہ نفلی عبادت لیکن ہے بہت بڑی عظیم عبادت۔ اے ساڑھے ہاں پاکستان ہندوستان ایک حج اکبری مشہور ہے، حج بولو حج اکبری کیڑا حج ہوندہ جی؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کہ جدوں جمعے والے دن حج آ جائے نا تے وہ حج اکبری ہوتا ہے، جدوں حج والے دن جمعہ آ جائے یا جمعے والے دن حج ہو جائے تے حج اکبری ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن کریم دے اندر یوم الحج الاکبر اللہ تعالیٰ نے حج اکبر جڑا دن آکھے ہے او دن نے جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کرن واسطے آئے سن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے امیر الحاج بنا کے بھیجیا سی تے اس حج نو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الحج الاکبر فرمایا ہے، اور او دن اس سال جدو حضرت ابو بکر صدیق امیر الحاج سن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حجت الوداع تو 1 سال پہلے سن 9 ہجری دے اندر انہوں یوم الحج الاکبر اللہ نے قرآن اچ قرار دیتا ہے، مگر او سوموار دا دن سی، جمعہ دا دن۔ ہن انہوں سوموار والے دن نو حج الاکبر کے ہے،
تے حج اصغر کیڑا ہے؟ اے عمرہ ہے نا، عمرہ اے حج اصغر ہے حقیقت اس دے مقابلے دے اندر اے حج اصغر ہے۔ اللہ اللہ سن چکے ہو تسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا، اور اسی طرح تابعوا بین الحج والعمرۃ، اے گناہ نو بھی مٹا دیندا ہے، گناہ نو بھی مٹا دیندا ہے، فقیری تے تنگ دستی نو بھی دور کر دیندا ہے۔ اور اللہ اللہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کہ الحج فی العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، جیڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر عمرہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی انہوں حج دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور ایک روایت ہے فرمایا تعدل حجۃ معی، انہوں اینا ثواب ہوئے گا جویں اس نے میں محمد الرسول اللہ دے کٹھے حج ادا کیتا ہے، میرے کٹھے۔ اللہ اللہ بہت ساری حدیثاں نے عمرے دے متعلق بھی، حج دے متعلق بھی، بیت اللہ دے متعلق تسی سن رہے سو، ماشاءاللہ اللہ دا گھر ہے، اور اللہ اللہ اور او دے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے شعائر رکھے نے، بند انسان جاندہ ہے اللہ اللہ جا کے بیت اللہ دا طواف کر دے، طواف تو پہلے اس نے استلام کرنا ہے، اگر موقع ملے حجر اسود دا بوسہ لینا ہے، حجر اسود دا۔ اللہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جامع ترمذی دی حسن حدیث ہے ان الحجر والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ۔ قاری امجد صاحب تے ہون آج کل شیخ الحدیث نے نا ماشاءاللہ بخاری پڑھا دینے جی، تے ڈر لگتا ہونے جی حسن روایت، کیونکہ کسے کسے ویلے بعض مولویاں دی تحقیق کچھ اور ہوندی نا جی، او ہن اپنے سمجھ دے رہے ہو بس بارہ ان الحجر والمقام، حجر اسود بھی مقام ابراہیم بھی، اے جنت دے یاقوت نے، جنت دے ہیرے نے، جنت دے ہیریاں بھی چمبوتیاں بھی چمبوتی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا تے نازل کیتے حجر اسود دے متعلق ایک اور حسن حدیث دے اندر فرمایا انہا یمین اللہ فی الارض، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا زمین دے اتے سجا ہاتھ ہے، سجا ہاتھ، جڑا بندہ اینو ہاتھ ملا لیندہ ہے اللہ نو ہاتھ ملا لیندہ ہے۔ اور اے حجر اسود بھی جنتی چوایا، جنت دا ہیرا سونا سونا خوبصورت۔ ان الحجر والمقام، یہ دوویں دے دوویں مقام ابراہیم، جس تے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ نو بنایا، تعمیر کیتا، اور اس حجر اسود نو بھی اور اس حجر مقام نو بھی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کانا ابیض من اللبن، اے حجر اسود جڑا ہے دودھ تو بھی زیادہ سفید سی، دودھ تو بھی زیادہ سفید تھی، جدو جنت وچوں اللہ نے اتاریا اے دا رنگ بالکل سفید، ابیض من اللبن، دودھ تو بھی زیادہ سفید تے چٹا، لیکن قد سودته خطایا بنی آدم، انسانہ دے اے گناہوانو جدو اے دا بوسا لیندے نے، گناہوانو مٹھوں چوس لیندہ ہے، چوس لیندہ ہے، اور گناہوان دی کالک، گناہوان دی سیائی تے گناہوان دی سیاف، اے کالے رنگ نو دل دے اتے بھی کالے دھبے، اور جناب پہ جاندے نے گناہوان دی بتاعت، چہرے دے اتے بھی قیامت دے دن سیاہی چھائی ہوئے گی ترحقها قطرہ، لیکن اے سیاہی دور کرنے واسطے، سیاہی دور کرنے واسطے فرمایا جڑا حجر اسود ہے جدو انسانوں دا بوسا لیندے نے انہاں دے گناہ مانو چوس لیندہ ہے۔ یہی نہیں بلکہ میرے نبی فرماندے نے لہو عینان یوم القیامہ، قیامت دے دن اللہ تعالیٰ اس حجر اسود نو دو اکھاں دے وے گا، وَلَهُ لِسَانٌ، زبان بھی عطا کرے گا، اے اکھاں نال ویکھ کے ٹونڈ کے اس بندے دے متعلق گواہی دے گا جڑے بندے نے اے دا بوسا لیا ہوئے گا کہ اللہ اس بندے نے میرا بوسا لیا سی، تو اے دے گناہ منو معاف فرما دے۔ آج ماشاءاللہ بھائی مشتاق صاحب انہوں دی فیملی دے لوگ اور الحمدللہ عمرے تے جا رہے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دا سفر آسان فرمائے، انہوں دے ایک قدم دے اتے اللہ انہوں دی حفاظتہ فرمائے، آنا جانا اور اتھے جا کے بالکل شریعت دے مطابق، نبی دی سنت دے مطابق صحیح طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادات، تمام مناسک صحیح طور تے سنت دے مطابق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور خیر و عافیت دے نال لے کے انہاں دیاں دعاواں بھی اور انہاں دیاں عبادتاں بھی قبول و منظور فرمائے۔ اور جڑے لوگ بیٹھے ہوئے نا ایتھے تے چاندے نے کہ اسی بھی انشاءاللہ جائیے، اللہ تو دعا ہے کہ اللہ جس طرح اسا تیرے اس کار دے اندر جمع، اس طرح سانو مسجد الحرام بیت اللہ دے اندر بھی جمع فرما، مسجد نبی دے اندر بھی جمع فرما، بار بار حج اور عمرے دیاں سعادتات توفیقہ نصیب فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔